ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. برادران اسلام، دختران ملت، گزشتہ مجلس میں قرآن مجید کی 3-4 آیات کو منتخب کر کے اس میں سے قلب تقی کی جو صفات ہیں اس کا کچھ حصہ سنایا گیا ہے. بنیادی طور پر ایک میسج دیا گیا ہے گزشتہ مجلس میں کہ شعائر کی عظمت والا جو دل ہے وہ تقوی والا ہے. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وہی لوگ شعائر اللہ کی عظمت احترام کرتے ہیں جن کا دل تقوی سے آراستہ ہو. آج اسی کا ایک دوسرا جز سنا کر 2-3 پہلوؤں پر اصلاحی بات عرض کرنی اور یہ باتیں انتہائی لطیف ہیں اگرچہ کے درجہ بندی کے اعتبار سے یہ بطور سبق آتی ہیں تعلیمات صفات میں. ہمارے پاس تعلیمات کے 4 درجات ہیں: آثار کی تعلیم، افعال کی تعلیم، صفات کی تعلیم اور ذات کی تعلیم. یہ صفات کی جو تعلیم ہے نا اس درجے میں اس مضمون کو سنایا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک پہلو چونکہ آج آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آ رہا ہے تو کچھ حصہ ان صفاتی تعلیمات کا عرض کیے دیتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کسی دوسرے پر کوئی افضلیت، کوئی مقصوریت، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. نہ عرب کو عجم پر فوقیت حاصل ہے، نہ عجم کو عرب پر فوقیت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. اور اسی طرح میں فلاں خاندان کا، میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں زبان کا، میں فلاں قوم کا، یہ ساری چیزیں سب جا کر ایک جگہ آ کر رک جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کی وہ کہاں جا کے رک جاتی ہے؟ کلکم بنی آدم، تم سب کے سب آدم کی ذریت ہو. حضرت آدم تمہارے ابا ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام علیہما السلام وہ تمہاری امی ہیں. انہی باپ انہی ماں سے پوری کائنات کے انسانوں کو اللہ نے پھیلایا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا: یا ایھا الناس. جملوں پر غور کرنا، اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. تقوی والا دل کون سا ہے؟ گزشتہ مجلس کا حصہ ہے. آج ہم جو باتیں بتا رہے ہیں اس کو خاص ذہن میں رکھیں کہ تقوی کے اسباب میں سے ایک سبق یہ ہے: یا ایھا الناس. اللہ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، ڈرو تم
اپنے پروردگار و پالنہار تمہاری تقاضے کے مطابق تمہارے ضروریات کی تکمیل کرنے والے رب سے، رب کہتے ہیں اس کو ہیں جو اقتضاء عبد کے مطابق اس کے تقاضے کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اللہ نے خلقکم، اس نے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ یہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان سے پہلے کو بھی اللہ نے نہیں مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پروسیس کی، پانی لی، مٹی لی، پھر اس کو گوندا یہاں تک کہ وہ سڑے بیکاری کے مانند ہو گیا۔ پھر وہ جب کھنکتی مٹی بن گیا تب اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے میں یا اس جسم میں اپنے روح پھونکی، فنفخ فیہ پھر روحی، اللہ نے پھر اپنے روح اس میں پھونکی، تو جس کی وجہ سے جسد آدم ایک انسانی شکل میں آیا۔ یہ پہلے حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اور ان کو کہا تم نے پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ اب یہ ایک جان ہے تو اس سے دوسرے انسان پیدا تو نہیں ہو سکتے، تو اس سے پیدا کرنے کے لیے ترتیب خداوندی یہ تھی کہ ایک ان کی تسکین کا سامان کرنے والی، تقاضۂ فطرت کی تکمیل کرنے والی ذات کو پیدا کیا جاتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ماں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم پہلی جان اور ان کی تسکین کے لیے دوسری جان حضرت حوا کو بنایا گیا علیہم السلام۔ یہ پورے انسان جا کے وہاں پر یہ ڈنڈ ہے، اس سے پہلے کچھ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحد سے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اس کے بعد اس کی تسکین کی ضرورت تھی تو اس کی بیوی پیدا کی، وخلق منها زوجها، اور پھر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اس کے بعد ان میاں بیوی سے اللہ نے انسانوں کی جمع غفیر دنیا میں پیدا فرمایا۔ وبث منهما، ہما جمع کا صیغہ ہے، منہما ان دونوں سے، جتنے ہیں سب ان دونوں سے ہی۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، مرد بھی زیادہ بنا ہے، کثیر ونساء اگر ادھر کر لیا جائے، کثیرا کا لفظ مردوں کے لیے بھی بولا گیا جبکہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے، تو بہت سے مرد اللہ نے ان سے پیدا کیے اور بہت سی عورتیں اللہ نے ان دونوں سے پیدا فرمائی۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، اب اللہ ڈرا رہے، اس بات سے ڈرا رہے، اس بات سے ڈرا رہے میں فلاں خاندان کا جاگو تیرے ابا انوش تیرے انوش کیا کہا تو رمخا، سمجھے کوئی تو رمخا نہیں ہے کیونکہ سب کے ابا انوش ہے، سب کے امی انوش، کوئی بہت بڑا قبیلے والا ہے، ٹھیک ہے قبیلہ ہے تو آدمی قبیلے کو فوقیت اور فضیلت کا سبب سمجھتا ہے، خاندان کو فضیلت اور برتری کا سبب سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب بنو آدم ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنایا گیا۔ رہ گیا مسئلہ افضلیت اور فضیلت اور فوقیت کا دل میں خیال اور ذہن میں گمان آنے کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا، یہ ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے، کہ تم کون ہو، تمہیں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، یہ پہچان کے لیے ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، خاندان یہ ہے، قبیلہ یہ ہے، اتنا ہی ہے، باقی یہ سبب فضیلت نہیں، یہ سبب فوقیت نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ صرف پہچان کے لیے۔ یہ آتا کیوں؟ یہ آتا ہے انا سے، یہ آتا ہے انا سے۔ جس بندے میں انا ہوتی ہے اس بندے کا بس بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو دوسرے سے برتر اور اعلیٰ تر سمجھتا ہے، جبکہ روحانیت کے لیے سب سے مضر ترین چیز انا۔ یہاں تک کہ صوفیہ نے لکھا ہے سلوک میں سب سے آخر میں نکلنے والی چیز کا نام انا ہے۔
اور سب سے پہلے آنے والی چیز کا نام ہے ریا. بہت اونچی بول رہے ہیں وہاں سوال میں ہوگا اب کب ضروری اور اہم گزارشات رکھنی ہے. سب سے آخر میں سب سے پہلے آتی کون سی چیز؟ ریا، دکھاوا. اور سب سے آخر میں نکلتی کون سی چیز؟ جبکہ ریا بھی نہیں ہونا ہے، انا بھی نہیں ہونا. جس کو نکالنا چاہ رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، مجاہدات کر رہا ہے، زانو ترمز طے کر رہا ہے، شیخ طریقت کے ساتھ بیٹھا اٹھتا بیٹھتا ہے، اصلاح و تربیت دیتا رہتا ہے، لیکن سب سے آخر میں نکلنے والی چیز صوفیہ نے فرمایا وہ ہے نا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ نکلتا ہے تب سبق معرفت کا شروع ہوتا ہے. سمجھتے ہیں؟ ہمارے شیخ شاہ کمال الرحمن صاحب نظر اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ سمجھاتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ دو دسترخوان یہاں سجائے، ایک مادی دسترخوان ہے اور ایک روحانی دسترخوان ہے. مادی دسترخوان یہ ہے کہ ہمارا جسم ہے اور لوازمات جسم ہے، اور روحانی دسترخوان یہ ہے کہ ہماری روح ہے اور ہمارے لوازمات روح ہے. ٹھیک ہے؟ جسم کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو جسم کے تقاضوں کی تکمیل اللہ مٹی سے فرماتے ہیں. روح چونکہ اللہ کے امر سے بنی ہے تو روح کے تقاضوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ اپنے امر سے پوری فرماتے ہیں. اب یہ جو جسم ہے نا یہ بھوک محسوس کرتا ہے. جب بھوک لگے گی جسم کو تو زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کھا لو، تقاضا بھوک کا ختم ہو جاتا ہے. اور بھوک کیسے مٹتی ہے؟ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. دیکھ لو جی، کوئی بھاجی پکائی کہاں سے نکلی؟ زمین سے. ٹماٹر پکائے، آلو پکائے، بیگن پکائے، کہاں سے نکلے؟ زمین سے. دالیں بنائی کہاں سے نکلی؟ چاول بنائے، گیہوں بنائے، روٹی بنائی، کہاں سے نکلی؟ زمین سے. پھل فروٹ کھائے، کہاں سے نکلے؟ کیوں صاحب؟ جسم جس کو زمین سے اللہ نے بنایا وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، تراب سے اس کو بنایا گیا تو اس کے تقاضے کی تکمیل بھی تراب میں رکھی. سمجھے؟ ایک چیز تو یہ جسم کا تقاضا ہے لباس، جسم کا تقاضا لباس. اتنا بھی عیاش ہو، آوارہ ہو، مگر چٹنی پینے بغیر نہیں نکل سکتا. اب اس سے بھی کیا گزرا ہے تو نہیں معلوم، تھوڑے ہے وہ بھی، اور اس کو بھی کیا چیز سمجھ کر لوگ پوچھتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی بچائے. وہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے، یہ تو سمجھ میں آئی نہیں آج تک ہمارے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں برہنہ لوگوں کو پوچھتے ہیں، سراسر شرک ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، بے حیائی ہے. اور اگر اس پر روک نہ لگایا گیا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس شخص کو دیکھنے والے کو یا اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو اس کی کوئی اولاد حیا والی پیدا نہیں ہو. دیکھ لیجیے ایسا کچھ نہیں. عبادت و بندگی فقط ایک اللہ کے لیے. لائق تعظیم بھی نہیں، وہ تو بدحنا ہے، بے لباس ہے، بے حیا ہے. ایسوں کو عظمت کی نگاہ سے اگر دیکھو گے تو ہماری اولادیں حیا والے نہیں ہو سکتی، ہماری روحانیت اتنی گر جاتی ہے. تو حیا، جسم حیا کا تقاضا کرتا ہے. کیا مرد ہو کیا عورت، عورت کو کیا چاہیے؟ لباس. مرد کو کیا چاہیے؟ لباس. اب جب جسم لباس کا تقاضا کرے تو اس لباس کے تقاضے کی تکمیل کہاں سے ہوگی؟ جسم جہاں سے بنا تقاضے کی تکمیل اللہ نے وہاں کر دی. ریشم پہنو گے کہاں سے نکلتا ہے؟ کاٹن پہنو گے کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. اسی طرح انسان کی ایک فطری طاقت ہے، وہ فطری خواہش یہ ہے کہ صاحب آدمی ایک عمر کے بعد اپنے والدین کریمین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ابا جان مجھے نکاح کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے، اب میرے لیے شادی کا سامان فرما دیجیے. تو باپ یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ قابل ہوا کہ نہیں ہوا، آیا یہ قابل ہوا کہ نہیں ہوا. دیکھتا نہیں دیکھتا؟ اس کے آگے کا بات تو سنو، تھوڑا روک دو. اب تک جسم کے تقاضے سنا ہے، اب تھوڑا روح کے تقاضے سنا. جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے کہ روح کو بھی بھوک لگتی ہے؟ ہاں لگتی ہے. جسم کا تقاضا کون پورا کر رہا ہے؟ رب پورا کر رہا ہے.
تو رب تو ہر چیز کا تقاضا پورا کرنا چاہیے، تو روح کا تقاضا کون پورا کرے گا؟ رب پورا کرے گا۔ اب یہ جو رب ہے نا، یہ ہمارے روح کے تقاضے کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے روح کو بھوک لگتی ہے۔ جسم کی بھوک کھانے سے مٹتی ہے اور روح کی بھوک عبادت سے مٹتی ہے۔ جسم کا کھانا معلوم، روح کا کھانا بھی معلوم ہے۔ اوامر الہیہ یہ روح کی غذا، اوامر الہیہ یہ روح کی غذا، یعنی جتنے کام اللہ نے کرنے کو کہے ہیں ان کو کرنا، یہ گویا روح کو کھلانا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان چیزوں سے رک جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو جیسے جسم کا تقاضا لباس کا ہے، ویسے ہی روح کا تقاضا لباس کا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تمہاری روح کا بھی لباس ہے، اور روح کا لباس تقویٰ ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے کرنے کو کہیں اس کو کرنا، روح کو کھلانا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے رک جانا، روح کو پہنانا ہے۔ اور یہ بہتر ہے اس لباس سے جو جسم کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جسم کا لباس پھٹ جاتا ہے، تقوی کا لباس آخرت میں کام آتا ہے۔ جیسے ہمارا ایک تقاضا ہے فطرت میں جسم کا، سن شعور کو پہنچ جائے تو نکاح ہو جائے، ایسے ہی روح کا ایک تقاضا ہے، وہ بھی چاہتی ہے۔ جسم چاہتا ہے عورت اور روح چاہتی ہے رؤیت۔ اذا عورت جسم کو مل جائے تو تقاضے کی تکمیل ہو کر تسکین ہو جاتی ہے، اور روح کو جب رب کی رؤیت ہو جائے تو اس کی تسکین ہو جاتی ہے۔ یہ روح کے تقاضے کی تکمیل۔ لیکن عجیب بات، جسم کے تقاضے کی اس تکمیل کے لیے شرط ہے، وہ ہے بالغ ہونا۔ مادے کا بدن انسانی سے خارج ہونا، یہ اس کے بالغ اور بڑے ہونے کی علامت ہے۔ اور صوفیہ نے فرمایا ہے انا کا اندرون سے نکل جانا یہ روح کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ جیسے جسم کے بڑے ہونے کی پہچان ہے، ویسے روح کے بڑے ہونے کی پہچان ہے۔ جسم کا بڑا ہوتا ہے، مادے کے جسم سے خارج ہونا، یہ بڑے ہونے کی علامت ہے۔ اور روح کے بالغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ انا کا نکالنا۔ اسی لیے فرمایا کہ کب نکلتی ہے؟ سب سے آخر۔ اگر کوئی بندہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو ہی نکاح کیا جاتا ہے، ورنہ چائلڈ ایکٹ کے تحت میں پولیس والے لے جا کے ٹھوک دیتے ہیں۔ جسم ابھی قابل نہیں ہوا صاحب، آپ شادی کیسا کریں؟ بچوں، چائلڈ میرج ایکٹ بنا ہوا ہے قانون کے، بچوں کی شادی کے جرم میں ماں باپ کو اندر کر دیں۔ کیوں؟ ابھی یہ بالغ نہیں ہوا، تم شادی کیسے کرتے؟ یہ الگ بات ہے کہ لوگ 21 میں بالغ ہو رہے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ہم لوگ 12-13 میں چل جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ ایک علامت، ایک پہچان بتاتی ہے، وہ علامت ظاہر ہوگی تو سن شعور کو پہنچ گیا، نماز کا مکلف ہو گیا۔ یہ لوگ تھوڑا لیٹ لطیف آئے ہیں بعد میں، یعنی حکومت ہند کے حساب سے بچی 18 سال میں بالغ ہوتی ہے اور بچہ 21 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے شادی کرے تو چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت آپ پر مقدمہ کرتا ہے، اس لیے مت کرو، قانون کا لحاظ کر کے مت کرو، ورنہ شرعاً نکاح ہو جاتا ہے۔ کہنا تو جو اور چاہتا تھا بات کہیں اور جائے گی، بات چل رہی تھی تقویٰ کیا ہے جو ہمیں اپنے اندرون میں لانا۔ تقویٰ نام ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ مت کرو، اس کی محبت کا اپنے دل سے نکال دینا۔ یہ تقویٰ، جب محبت ہوگی اس کام سے تو پھر وہ کام کرے گا، تو اس کی محبت ہی نکال دو تو وہ کام۔ اور عجیب بات ہے، جس میں لذت ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ معصیت میں اللہ نے لذت رکھ دی، اسی لیے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار باللذات۔ جنت کو، طبیعت انسانی کو جو ناپسند ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ نے ڈھانپ دیا،
طبیعت کو ناگوار ہوگا مگر کرو گے تو جنت اس کے نیچے. چلیے صبح کو اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا دشوار ہے، لیکن اٹھو گے اور پڑھو گے، اس کے اس مشقت کے نتیجے میں جنت ملے. تبلیغ دین کے لیے گھر بار کا چھوڑنا، تجارت و ملازمت کا چھوڑنا دشوار ہے، لیکن دین کی اشاعت کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر قربانی کو دے دو. باعتبار نتیجہ اس مشقت کو برداشت کرنے کے نتیجے میں رب العالمین جنت کا وعدہ فرماتا ہے. حفت الجنہ بالمکارہ، ناپسندیدہ طبیعت انسانی کو جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. وحفت النار باللذات، اور جو لذت والی چیزیں ہیں معصیت میں اللہ نے لذت رکھی ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے خبر دے دی ہے کہ دیکھو یہ بظاہر دیکھنے میں تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جاؤ گے تو پیچھے جہنم ہے. وحفت النار باللذات، دیکھنے میں مزہ ہے، شراب میں تھوڑی دیر کا مزہ ہے، جبے میں تھوڑی دیر کا مزہ ہے، سود میں تھوڑی دیر کا مزہ ہے، زنا میں تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ حفت النار، یہ ڈھکا ہوا ہے نار کے اوپر، اس پر جاؤ گے تو نتیجہ سیدھے جہنم. تو عزیزان گرامی، ایک سبق تو یہ ہے کہ اپنی انا میں نکال دو، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ تقوی سے آراستہ ہو. جو تقوی سے آراستہ ہوگا اس کی نیت مٹ جائے. تقوی کس بنیاد پر آتا ہے؟ سبق کا پہلے حصے پر آئیے. تقوی اس بنیاد پر آتا ہے کہ میں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کا بیٹا ہوں، ساری دنیا میں فضیلت افضلیت یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیم خبیر. اللہ نے دو جملے ارشاد فرمائے، ایک جملہ علیم کا ہے اور ایک جملہ خبیر کا ہے. یہ بتاتا ہے کہ تقوی کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری شکل سے جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، اور باطن میں چھپی ہوئی جو چیز رہتی ہے اس کو علم کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی. اگر تم دل کے گناہوں میں کسی گناہ کو کر بیٹھو تو اللہ جاننے والا ہے، اور اگر بدن انسانی سے یا مال انسانی سے یا اعمال انسانی سے کیے جانے والے کوئی گناہ کا تم ارتکاب کرو تو یہ اللہ کی خبر سے باہر نہیں. دو باتیں اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا بَلَغُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم ظاہری گناہ کو بھی اور چھوڑ دو تم باطنی گناہ کو بھی. یہ چھوڑ دینا تقوی سے آراستہ ہو. اور یہ چھوڑنا آسان کب ہوگا؟ اللہ کے نزدیک عزت والا بننے کی چاہ ہمارے اندرون میں آئے. اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہی آدمی بنتا ہے جو اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھ کر جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس کو رکنے والا ہو جائے. یہ صفت اندرون میں آنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا حوصلہ یا جذبہ کی بڑی صفت ہے، اس کو اپنے اندرون سے نکالنا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی ہے عمومی اصلاحی بات عرض کرتا ہوں. اس کا جائزہ کب لے سکتے، کہاں لے سکتے؟ اس کا جائزہ لینے کا ایک موٹا طریقہ ہے. دیکھو بھائی، سمجھنے کا آپ گھر کے بڑے، ٹھیک ہے، آپ گھر میں سب بڑا سمجھتے ہیں. آپ گھر کے لوگوں کو لے کے بیٹھے تو کہیں کو بٹھائے بول کے پوچھے تو ایک مشورہ کرنا ہے بیوی سے، بیٹے سے، بیٹی سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی ماں سے مشورہ کرنے کے واسطے بیٹھو بول کے بٹھا لیں. ٹھیک ہے، اب مشورے میں ہر ایک اپنی رائے دے رہا. بابا پوچھا، بیٹا بھی مشورہ دیا، بیٹی بھی دی، بیوی بھی دی، جناب والا بھائی بہن بھی دیے، ماں باپ بھی دیے. اس کو کسی ایک کی رائے پسند آ گئی، کسی ایک کی رائے پسند آ گئی تو اس نے اس کو چلو بھائی کر لیتے بول کے بول دیا. تو جس کی رائے اس کو پسند نہیں آئی ہے، جس کی رائے کے مطابق حکم نہیں دیا گیا، اب وہ کیا سمجھے؟ اکابرین دعوت نے آداب مشورہ اکثر بیان کرتے ہیں. اس وقت یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو مشورہ ایک امانت، اصول یاد دلایا، مشورہ ایک امانت. عقل تک دینے میں ڈرنا چاہیے. اگر میں مشورہ دوں اور میرا مشورہ قبول ہو گیا اور اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہوا
اور میرے اس مشورے پر عمل کے نتیجے میں کوئی برائی وجود میں آ گئی، کوئی فتنہ وجود میں آ گیا، تو کل قیامت کو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ وہ آدمی یہ سوچے جس کی رائے پسند کر لی گئی، قبول کر لی گئی، اور اگر کسی کی رائے قبول نہیں کی گئی تو وہ یہ سوچے بہتری اسی میں تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے اس کام سے امت کو کوئی نقصان ہوتا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کو نقصان پہنچے، تو مشورہ کرنے والے کے دل میں اللہ نے میری بات کو انشاءاللہ نہیں فرمایا، لہذا میری بات قبول نہیں کی۔ اب یہ سوچ رہے مومن کی مثال دیا کروں میں، ہوتا نہیں ہوتا کیا بولتے میں بولے تو سن رہے ہیں تو غلط دوسرے کے آپس میں پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ آپس میں مشورہ کیا کیجیے، بشاورہم فی الامر، حالانکہ نبی سے زیادہ علم والا کوئی ہے، نبی سے زیادہ فراست والا کوئی ہے، نبی سے زیادہ تقوی اور طہارت والا کوئی ہے، نبی سے زیادہ امارت والا کوئی ہے، صلاحیت والا کوئی ہے، صالحیت والا کوئی ہے نہیں صاحب، پھر بھی حکم دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو حکم دیا وہ منافقین کے لیے ہے، بشاورہم، اور آپ ان کو مشورے میں شریک کر لیا کیجیے تاکہ فتنوں سے بچنے میں مدد ملے۔ اپنے تو اپنے ہی ان سے تو مشورہ کیا جاتا ہے اور وہ مشورہ دیتے بھی ہیں، چنانچہ یہی ہوا جب ان سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے رائے دی کہ اندر بیٹھ کے لڑے، حضور نے فیصلہ فرمایا کہ باہر جا کر لڑے۔ تو آج تم جا کے واپس آ گئے، کیا بول کے آئے کہ ہماری باتیں نہیں سنتے تو ان کے گزر میں جانا، یہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، یہ اپلائی کر لو آپ اپنے ہر معاملے میں۔ ہماری بات نہیں مانی گئی تو اپنے کو ان سے افضل سمجھنا اور اپنی رائے کو افضل سمجھنا، یہ خود کو افضل سمجھنا ہے۔ یہ کب آتا ہے جب اندرون میں انا کا کیڑا ہو، میں بھی کچھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا باعتبار جسم بھی تم کچھ نہیں ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، باعتبار خاندان و قبیلہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ ہاں تم میں سے وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ باقی تم جو یہ اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہو اس سے نکلو، یہ انا ہے، اور انا اللہ کو پسند نہیں۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ کی چادر ہے جو اس پر ہاتھ ڈالے گا اللہ سے اعلان جنت۔ یہ بڑائی اور فضیلت اور یہ فوقیت اور برتری کس کو حاصل ہے؟ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو یہ چیز حاصل نہیں۔ تو سبق کا ایک حصہ یہ ہوا کہ تقویٰ کہتے کسے؟ معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تقویٰ۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ روح کا لباس۔ تقویٰ آئے گا کیسے؟ انا کو نکالنے سے تقویٰ ہے۔ یہ دوسری چیز گزشتہ مجلس میں کہا تھا، شعائر کی عظمت کرنا بے عظمتی سے نہیں کرنا۔ آج کی مجلس میں عرض کیا جا رہا ہے کہ انا سے نکلنا، انا کے ساتھ تقویٰ جمع نہیں، انا کے ساتھ تقویٰ جمع نہیں۔ پھر آدمی اپنے کو افضل سمجھنے لگتا ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ عظمت تقوی والے دل جو ہوتے ہیں ان کے اندرون میں جذبات کیسے ہوتے ہیں، اس کو بطور نمونے کے سورہ حجرات کی آیتیں اور اس کی ترجمانی کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمن والوں نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے تو کیا کیوں نہیں پوچھنا، کیا کیوں پوچھنا؟ اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جانا۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے تو اتنا سوال کر سکتے، سمجھتے ہیں؟ یہ آگے بڑھ کر آدمی اپنی لمٹ کراس کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک رسول کا معاملہ ہے، رسول کی شان ایسی ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کے مقابلے میں ان سے آگے چلو۔ اس کو مفسرین نے دو معنی پر محمول کیا ہے۔ ایک یہ کہ سورہ ظاہر میں بھی ان کا عدد یہ ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے چلنے میں، ان کے پیچھے پیچھے رہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی اطاعت میں ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی بات کو کاٹ کر اپنی بات چلانے کی عادت نہ ڈالیں۔ مجھے معاف کریں اگر میں یہ کہوں اور میں قسم کھاؤں تو حامض نہیں ہوں گا، امت مسلمہ کا طبقہ، کافر چھوڑیے، مشرک چھوڑیے، یہود چھوڑیے، نصارہ و مجوس چھوڑیے،
میرا رونا ان لوگوں کا نہیں ہے جو بے ایمان ہے، میرا رونا ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والوں میں 95% طبقہ وہ ہے جو اپنی رائے کو مقدم کرتا ہے نبی کی رائے کے مقابلے میں۔ سمجھ لو، میں جیسا بولا ویسی سنت۔ ارے بھائی یہ سنت طریقہ ہے، سنت ہے رکھ لو، میں بولے جیسا ہوں تو یہ آدمی دیندار رہے گا کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ میں خطرہ تو نہیں دیتا، یہ رسول سے آگے بڑھ جانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جو رسول سے آگے بڑھے گا انہیں کتنا بھی دیکھو کروں گا، آگے کیا آ رہا ہے میں بتاؤں گا، یہ صرف ایک جزیہ ہے جو لے جا رہا ہوں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس کی تفصیلی معنی یہ ہے کہ جب تک نبی تم سے کوئی بات نہ پوچھے تم نبی کو مشورے مت کرو، کیونکہ اللہ ان کے پیچھے ہے جو سب سے بڑا ہے، سب کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے۔ تمہاری رائے اور تمہارے مشورے کی ان کو ضرورت ہے نہیں، ہاں اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ خود پوچھ لیں، تاکہ کہ تم اپنے سے ان کو رائے مشورہ مت دیا کرو۔ یہ آداب میں سے ہے کہ بھئی جب تک بڑے موجود ہوں تو اپنے سے اپنی رائے نہیں دینی چاہیے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ کی رائے مجھ سے افضل ہوگی، مجھ سے بہتر ہوگی، نہیں بابا پھر بھی بتاؤ، تب بتانا ہوگا۔ اگر ایسا بھی کرے تو شاید مناسب رہ سکتا ہے، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے کسی کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اپن اپنے سے بڑا کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اپن اپنے سے بڑا کس کو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی دوسرے کو بڑا ماننے کو آمادہ اور تیار ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ہی بڑا، میں ہی بڑا۔ اسی کبر نخوت کی وجہ سے بندے نے کسی دوسرے کو بڑا نہیں سمجھا، باعتبار نتیجہ آج ہر ایک اپنی خواہش پر چل رہا ہے، سنت پر چلنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد والی آیت میں دوسرا ادب بتایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بعض لوگ آئے قبیلہ بنو تمیم کے سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارک کے پیچھے سے انہوں نے آواز دی، آواز دے کے کہنے لگے، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس سے نکلی ہے، ہم پر آئیے، ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو بولا باہر نکل تو کیسا دکھتا بھائی؟ کیا تب کا لفظ تو نہیں ہوتا نا؟ ادھر ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے، ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا اگر آپ آگے تو مشورہ ہے۔ اس کی یہ بات الگ ہے، یا محمد کہنا الگ، آواز دے کے باہر بولنا الگ۔ اللہ نے فرمایا بنو تمیم کے لوگ آئے اور نبی علیہ السلام کے حجرات مبارک کے پیچھے سے ان کو آواز دی اور یوں کہا کہ آپ ہمارے لیے باہر آئی۔ اللہ نے ادب بتایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہماری آواز نبی کے سامنے بلند نہ ہونا چاہیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ نبی کی آواز سے بلند نہ ہونا چاہیے، آگے اس کا مفہوم عرض کروں گا، پہلے یہ مفہوم لے لیجیے۔ تفسیر میں شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے، بنو تمیم سے کیا کہا؟ ادب یہ نہیں ہے تم کسی بادشاہ کے دروازے پہ نہیں ہو، کسی وزیر کے دروازے پہ نہیں ہو، کسی حاکم وقت کے سامنے نہیں ہو، تم نبی عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو۔ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ تم اپنے لیے نبی کو آواز دے کر باہر بلاؤ، انتظار کرو تا وقت کہ وہ خود باہر نہ آئے۔ جب وہ باہر تشریف لائیں تو اپنا مدعا رکھو، وہ مناسب وقت پر آپ کا فیصلہ کریں گے۔ جب تک وہ خود فیصلہ نہ کریں ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے مطالبہ نہ کرو، دل بازی نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک معنی یہ ہے۔ ایک دوسرا معنی بھی، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کو ملحوظ رکھ کر ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ منافقین کی بے ادبی اور بے احترامی کا حال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک میں موجود ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے تھے۔ تو جب کسی آدمی کی موجودگی میں اس سے بلند آواز میں بات کی جائے تو یہ اس کی بے ادبی شمار ہوتی ہے، ادب شمار نہیں ہوتا۔ مثال کرنا سمجھنے کے لیے، حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، تو اگر وہ موجود ہے تو اگر اپنے کو آپس میں بات کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قانون بات کرتے ہیں، کیا بھائی کہیں موسیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے،
یہ ادب ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. اللہ نے ادب سکھایا, اسی نے انبیاء ہونے کی وجہ سے علماء کا ادب سکھایا. باقی نبی کا ادب یہ ہے کہ یہ جو بلند آواز سے منافقین بات کر رہے نا, تمہارا یہ طریقہ منافقت کی وجہ سے اس سے باز آ جاؤ. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کر لیا کرتے ہو, نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے تم بلند آواز سے بکواس کیے جاؤ. بے ادبی ہے, بے احترامی ہے, اس سے بچو. بعض صحابہ وہ تھے اس آیت کے نزول کے بعد, جیسے حضرت شماس رضی اللہ عنہ صحابی ہے, اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کانوں سے تھوڑا معذور تھے. عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی کان سے معذور ہوگا نا تو وہ سنتا بھی اونچا ہے, جو کہ خود بلند آواز سے سنتا ہے نا, تو اس کے منہ سے جب آواز نکلتی ہے تو وہ آواز ہلکی ہوتی ہے. تو ہلکی ہونے کی وجہ سے اس کے کان کو سنائی نہیں دیتا, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری بات اس تک نہیں پہنچی. تو اب اس کے ریئیکشن میں اس کی جو آواز ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. پتہ نہیں, تو جو آدمی کان سے معذور ہوتا ہے وہ بات کرتے ہوئے آواز کو بلند رکھتا ہے. تو وہ اتنا ڈر گئے کہ اپنے گھر سے باہر ہی نکلنا بند کر دیا. اللہ نے منع فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. اب اگر میں بات کروں گا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھوں گا. اللہ نے بتایا. اب میں کیسے نبی کے پاس جاؤں, وہ تو گھر سے نہیں نکل رہے, 15 دن ہو گئے. پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک تو آپ کی نگاہ تھی. کون سا صحابی ہے جو آپ کی نگاہ سے چھپا رہ سکتا ہے؟ جب حضرت شماس کو نہیں دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ سعد یہ فلاں شخص تھا, وہ نہیں آ رہا کام. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ 15 دن ہو گیا ہے, وہ میرے پڑوسی ہی ہے اور وہ کوئی بیمار بھی نہیں ہے, مگر نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا بات ہے. حضور نے فرمایا جاؤ جا کے وجہ معلوم کر کے آؤ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ چلے گئے. تاکہ کہنے لگے کہ تم مجلس نبوی میں حاضر نہیں ہو رہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جب سے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں حضور کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں اس بنیاد پر کہ میری آواز اونچی ہے. اگر میری آواز بلند ہو جائے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو برباد کر دیں گے. میں کیسے حضور کی مجلس میں جا سکتا ہوں؟ جب آئے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, کیونکہ آلریڈی پہلے کئی بار ہو گیا نا حضور کے سامنے بلند آواز سے بات کر چکے تھے اپنی معذوری کی وجہ سے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں تو جہنم کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو حضرت سعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اپنے کو جہنم میں گمان کرتا ہے اپنی آواز کی بلندی کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ سعد اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہو, جنتیوں میں سے ہو. اور یوں فرمایا کہ اس کی جو آواز ہے وہ طبعاً ایسی, جو شخص بے ادبی سے نہیں طبعی معذوری اور مجبوری سے ایسا کرتا ہے اس کا اس میں وہ حصہ نہیں, وہ اس سے مستثنا. جو جنت کی خوشخبری بھی مل گئی اور پھر یہ سبق بھی دیا نبی علیہ السلام نے کہ کوئی معذور و مجبور ہو تو وہ مستثنا ہے, لیکن ادب سکھایا کہ اگر تم معذور و مجبور نہ ہو تو پھر بارگاہ نبوت میں حاضر رہنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق ہے, سیدنا عمر بن خطاب ہے. یہ جو قبیلہ بنو تمیم آیا تھا, قبیلہ بنو تمیم کے افراد آئے تھے اس کام کے لیے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کسی امیر کو منتخب فرما دیجیے تاکہ وہ ہمارے نمازوں کی امامت کرے اور ہمارے مقدمات کو فیصل کرے اور ہمیں شریعت کے احکام بتائے. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ سے مشورہ فرمایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رائے مختلف ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ثابت بن قیس کی تھی یا کسی اور صحابی کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے ایک شخص ثابت بن قیس ہے. تو جب ایک نام آ گیا نا تو ان کے مقابلے میں جب دوسرا نام آیا تو ایک دوسرے میں بحث یہ ہوئی کہ تم میری بات کو دبا کر, میرے سبق پر آنا ہے, تم میری بات کو دبا کر اپنی بات کو اونچی کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بات کو اونچی نہیں کرنا چاہتا, قوم کا فائدہ بتانا چاہتا ہوں. تو اس میں فائدہ ہے یہ بتا رہے, اس میں فائدہ ہے وہ بتا رہے. اللہ نے یہاں حکم فرمایا کہ یہ تو عام لوگ تو عام لوگ ہیں, تم تو نبی کے صحابہ ہو, تمہیں تو آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو اور ایک دوسرے سے آپس میں جیسے گفت و شنید کرتے ہو ویسا نبی کے دربار میں نہ کیا کرو. تینوں کے لیے
ثابت بن حضرت شماس رضی اللہ عنہ جیسے بھی نمونے ہیں، منافقین جیسا طرز بھی ہے، اور سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسی شخصیات بھی ہے. یہ جلیل القدر ہے. اب جب یہ آیات اتری نا، ان آیات کے بعد لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق ہی پر تعمل کرنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق ہی کو مورد الزام ٹھہرا دی، حضرت شماس ہی کو داخل خارج اسلام کر دی، حالانکہ ان کی جنت کی خوشخبری والی حدیث اور روایت کو بھول جاتے ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے اس کا جواب دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق کی آواز اتنی پست ہو گئی کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر آپ نے کیا فرمایا ہے. یعنی کہ جب کسی کی بات پوری نہیں سمجھ میں آتی تو کیا بولے نہیں، سمجھنے کے لیے دوبارہ ریپیٹ کرو جب بولنا ہوتا. تو اتنا آہستہ بات کرتے تھے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ابھی آپ نے کیا کہا. اتنا آہستہ بات کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا. تمہارے فتووں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ممتحن ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے. للتقوی، یہ متقی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے رکنے والے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو بے ادبی ہوئی علمی کی وجہ سے، آداب کی ناواقفیت کی بنیاد پر ہے، باقی یہ تقوی سے باہر نہیں نکلے. اللہ اس کے رسول کی حکم معمولی ان کی قلبی منشا نہیں ہے. ان کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے اور ان کو تقوی کے ساتھ اللہ نے دے دی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اب یہ جو بات سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان آئی وہ کس بنیاد پر تھی؟ میری رائے پر آپ کی رائے. میں نے شروع میں کہا تھا گھر میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اسی بنیاد پر کہا تھا کہ کیسے اس کو سمجھاؤں. دیکھو حضرت ابو بکر کی ایک رائے، حضرت عمر کی ایک رائے. ہم دونوں کی رائے کی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اللہ قوم کے جس کو سردار، سربراہ، رہنما بنایا ہوا ہے اس کے قلب پر شرح صدر نہ فرما دے، اس کے قلب کو اللہ منشرح نہ فرما دے. یہ بات اللہ اس کے درمیان ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے پر لڑیں. کچھ یہ ذہنیات سے جو بندہ رائے پر لڑتا ہے، اب میری بات کا خلاصہ، جو بندہ رائے پر لڑتا ہے کہ میری رائے ماننا ہی ماننا ہے، وہ تقوی سے خالی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو بیماریوں کے شکار ہو گیا، ایک کبر کا اور دوسرے انان. دو بیماریاں ہیں اور دو بڑی بیماریاں اسی بات کے درجے میں سمجھائی جاتی ہیں. لیکن چونکہ گزشتہ مجلس میں تقوی کا لفظ آیا تھا اور اسی کا ایک جزیہ باقی رہ گیا تو آج کی مجلس میں اس کا کچھ حصہ میں نے عرض کر دیا ہے. تو بھائی کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت سے بچیں. یہی قلب کا تقوی ہے. باطنی و ظاہری گناہ سے بچیں، یہ تقوی والی صفت ہے. اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا یہ تقوی کے خلاف ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ علامت تقوی اور یہ صفت تقوی ہے. اسی طرح حضرات صحابہ پر اعتراض کرنا یہ تقوی سے خالی ہے. اور اپنی رائے کو مقدم کر دینا اور باقی سب کی رائے کو بس نیچے کر دینا یہ کبر اور انا کی وجہ سے یہ تقوی سے خالی ہونے کی دلیل و علامت ہے. اپنی رائے کو بس یہ سمجھے کہ میری رائے ہے، قبول ہو تو دعا کریں کہ اللہ اس کو خیر ڈال دے، اور اگر قبول نہ ہو تو یہ کہیں کہ اللہ بہتری اسی میں تھی ہوگی، آپ نے صحیح کیا. بہرحال امت کے لیے جس میں نفع ہوا اب اس کا فیصلہ فرمائیے. یوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. یہ آداب ہے مشورے کی اور یہ سبق ملتا ہے اور علامت تقوی اس سے ثابت ہوتی ہے اور اسی سے کبر و انا ثابت ہوتا ہے. کبر و انا بری صفات ہے، اس سے نکلنا ہے، اور تقوی اچھی صفت ہے، اس کے مقابلے میں اس کو اپنے درون میں لانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، علم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. کلمات استغفار اس نیت